مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب تھوڑا سا غور کرنا کہ اللہ ہمیں کس نام سے مخاطب کر رہا ہے، رب کائنات نے ہمیں کس نام سے بلایا۔ ہمارے کئی نام ہوتے ہیں، ایک نک نیم ہوتا ہے، ایک بچپن کا نام، ایک سکول کالج کی لائف کا نام، ایک پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو نام، ایک سیاسی نام، ایک سماجی نام، ایک خاندانی نام۔ کوئی کسی خاندان سے پہچانا جاتا ہے، کوئی کسی قبیلے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی کسی طبقے سے پہچانا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں رب کائنات کی کرم نوازی پہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نام دیا، وہ نام پھر عجیب بات ہے کہ ہمارے نام بدلتے رہتے ہیں۔ نک نیم اور ہوتا ہے، بچپن کا نام اور ہوتا ہے، محلے میں نام اور ہوتا ہے۔ بندہ کالج سکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے، اس کا شعبہ بدلتا ہے، پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو نام پھر بدل جاتا ہے۔ کچھ ہمارے نام ہیں جغرافیائی، کچھ ہمارے نام ہیں خاندانی، کچھ ہمارے نام ہیں طبقاتی، کچھ ہمارے نام ہیں گھریلو، کچھ ہیں محلہ جاتی۔ جوں جوں عمر بدلتی ہے نام بدلتا ہے، لیکن جس نام سے میرے رب نے مجھے بلایا اور ہم سب کو بلایا، وہ نام وقت کے بدلنے سے بدلے گا نہیں۔ یہ جہان بدل جائے گا، بندہ زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ جب ملائکہ رب کے بھیجے ہوئے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو اسی نام سے بلا کے اٹھا کے قبر میں بٹھائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اسی نام سے اس کو بلایا جائے گا، تو وہ نام ہے جو بدلے گا نہیں، وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ میرے رب العزت نے اس پیارے نام سے ہم کو بلایا۔ حضرات محترم جب قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، جب یا ایھا الذین آمنو کے لفظ پہ پہنچیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن لفظوں میں میرے رب العالمین نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہاں ذرا رک جایا کریں، رک کے اپنے رب العزت کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اے رب العالمین تیرا شکر ہے، اس وقت اس روئے ارضی پر پورے 4000 سے بھی زیادہ مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو نے مجھے وہ دین عطا فرمایا جو اس وقت عرش اعلیٰ سے نازل کردہ واحد سچا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے رب العالمین تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ خوبصورت دین اسلام عطا فرمایا۔ حضرات محترم جب پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان لفظوں پہ پہنچتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں رک جاتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے رب العزت دنیا والے میرے نام بدلتے ہیں، نک نیم اور ہوتا ہے، بچپن لڑکپن کا نام اور ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں نام اور ہوتا ہے، جغرافیائی نام بدلتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ نام خاندانی نام بدلتے رہتے ہیں۔ پر میرے مولا جو تو نے مجھے خوبصورت نام عطا فرمایا، زمین کے اوپر بھی یہی نام، قبر کے اندر بھی یہی نام، عالم قیامت کے دن جائیں گے، اگر ہمیں قیامت کے دن رب نے اس نام سے پکار لیا تو سمجھو قیامت کا جہان بھی ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت نام سے بلایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اور پورے قرآن میں 89 مرتبہ آیا۔
99 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت نام سے ہم کو بلایا۔ یا الہ العالمین، ہم متوجہ ہو گئے میرے مولا کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، یا الہ العالمین ہم تیرے نبی کے امتی، تیرے پیغمبر کے غلام، حضور کے نام لیوا ہم تیری طرف متوجہ ہو گئے، تو نے ہمیں بلایا۔ یا اللہ کیا حکم دینا چاہتا ہے؟ حکم بڑا شارٹ اور بڑا اہم ہے، جتنا مختصر ہے اتنا اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اللہ حکم فرمایا اتقوا اللہ، فرمایا تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے تقوی اختیار کرنے کی۔ یا اللہ کیسے تقوی اختیار کرے ہم؟ فرمایا میں نے قرآن مجید میں تقوی کی کسوٹی بیان کر دی ہے، حقا تقاتہ، فرمایا ایسے تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دو حکم دیے، پہلا حکم دیا فرمایا تقوی اختیار کرو، دوسرا حکم دیا فرمایا تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، مگر اگر موت آئے بھی تو صرف تمہیں اسلام پر موت آنی چاہیے۔ اب اللہ نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ آپ اگر اپنے زبان اقدس سے خود دہرا دیں گے تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور میرا مضمون آگے پھر نکھر کے آئے گا۔ اللہ نے کس چیز کا ہمیں حکم دیا؟ کیا اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ یہ تقوی ہے کیا؟ آج تک سمجھ تو یہ نہیں ہے بھئی تقوی ہے کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ان تمام انبیاء کا مقصد انسانوں کے دلوں میں تقوی کا پیدا کرنا تھا، اور اس کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 106 ہے، فرمایا اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 124 ہے، فرمایا اذ قال لهم اخوہن ہود الا تتقون، اللہ کے پیغمبر حضرت ہود نے اپنی قوم اور ملت کو فرمایا کہ میرے تمہاری طرف مبعوث ہونے کا مطلب اور مقصد صرف یہ ہے کہ میں تم میں تقوی پیدا کروں، اے میری قوم تقوی اختیار کرو۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 142 ہے، فرمایا اذ قال لهم اخوہن صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا اے میری قوم تقوی اختیار کرو۔ حضرات محترم اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 161 ہے، اذ قال لهم اخوہن لوط الا تتقون، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت لوط نے بھی اپنی قوم کو حکم دیا، مقصد یہی تھا کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تقوی پیدا فرمائے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 171 177 فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اللہ کا قرآن کہتا ہے شعیب پیغمبر آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم میں شعیب یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف جو نبی بنا کے بھیجا تو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میں شعیب تم میں تقوی پیدا کر لوں۔ وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 16، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم میں تم میں تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب قرآن کی یہ تمام آیات میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اگلا سوال، کیا یہ انبیاء تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟
کسی نبی کے ماننے والے 100، کسی نبی کے ماننے والے 50۔ کوئی نبی آیا جس کے امتی صرف 10 بنے، کوئی نبی آیا جس کے امتی صرف 5 بنے، کوئی نبی ایسا آیا جس کے امتی صرف 2 بنے۔ حضرات محترم، مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ وہ انبیاء اس انسانیت کی طرف مبعوث ہو کر اس انسانیت کے اندر تقوی کی دولت کو پیدا کریں۔ حضرات محترم، بندہ مومن کی سب سے بڑی دولت تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب آخری نبی 1.25 لاکھ نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہے میرے محبوب تیرا مقصد بھی یہی ہے کہ تو نے ان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ حضرات محترم، پچھلے انبیاء کوئی 100 سال تبلیغ کرتا رہا، کوئی 500 سال تبلیغ کرتا رہا، کوئی جناب 900 سال تبلیغ کرتا رہا، کوئی 800 سال تبلیغ کرتا رہا۔ سب کا مقصد تقوی کو پیدا کرنا تھا۔ میرا محبوب آیا، 13 سال مکے کے اندر گزارے، 10 سال مدینے کے اندر گزارے، 23 سال لگائے، صرف اور صرف 1 صدی بھی نہیں، 50 سال بھی نہیں، بلکہ مختصر عرصہ 23 23 سال صرف لگائے۔ تو کیا اللہ کے محبوب نے ان لوگوں میں تقوی پیدا کیا یا نہیں؟ تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے یہی مثال قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یا اللہ کوئی مثال فرمایا، میرے محبوب کا جن ہستیوں نے کلمہ پڑھا، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے جو لوگ مسلمان ہوئے، اللہ کے قرآن نے بھی ان کے بارے میں گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کوئی نبی آیا 100 سال تبلیغ کی، کوئی بندے چند ایک مسلمان ہوئے، کوئی نبی آیا 900 سال تبلیغ کی، چند بندے مسلمان ہوئے، کوئی پیغمبر آیا 50 سال تبلیغ کی، چند بندے مسلمان ہوئے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے، یہ وہ محبوب ہے 23 سال کے، صرف 23 سال کے عرصے میں جو بھی اس کے ساتھ لگ گیا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس پیغمبر کی نسبت کا صدقہ کیا ہوا؟ اللہ نے گواہی دے دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرے محبوب کے ساتھ جو جو لگتا گیا، اللہ گواہی دیتا گیا کہ اے کائنات والو، جو بھی محمد عربی کے ساتھ مل گئے، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی پر پرکھ پرکھ کے ان کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے۔ ایک ہم ہیں، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا مسلمانی کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا اور جب ضرورت پیش آئی تو اس دعوے کی لاج رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن وطن ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حتیٰ کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا، حضور کو اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ، پورا کفر اکٹھا ہو کے 1000 جنگجو ساتھ لے کے ہمیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابو جہل کا جاسوس آ کے ابو جہل کو بتاتا ہے کہ اے سپہ سالار، تمہیں مبارک ہو، وہ جو بندے آ رہے ہیں نا تمہارا مقابلہ کرنے، ان کی تعداد اتنی ہے جتنی 3 اونٹ کھانے والوں کی ہوتی ہے۔ گنتی وہ اتنی لوگ نہیں جانتے تھے، جو وہ مثال دیتے تھے وہ اس طرح دیتے تھے، فلاں جگہ اتنے بندے ہیں جتنے 1 اونٹ کھانے والے ہوتے ہیں، فلاں جگہ اتنے بندے ہیں جتنے 2 اونٹ کھانے والے ہوتے ہیں۔ اب ابو جہل کے جاسوس نے آ کے اس کو اطلاع دی کہ اے سپہ سالار مکہ، جو بندے آ رہے ہیں وہ صرف 3 اونٹ کھانے والے ہیں۔ اور اگلی بات وہ اس کا جاسوس بتاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں
تمہارے پاس تو 1000 جنگجو، 1000 تلواریں اور بے شمار گھوڑے اور بے شمار زریں اور کھانے پینے کا وافر سامان موجود، لیکن وہ بھوکے آ رہے ہیں، وہ فاقے سے ہیں۔ 17 رمضان المبارک ہے، وہ روزے سے ہے، اور وہ جو آ رہے ہیں ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، اور وہ جو آ رہے ہیں تیرا مقابلہ کرنے مسلمان، اے ابو جہل، ان کے پاس صرف 8 تلواریں، 6 زرے، اور ان 8 تلواروں میں بھی کچھ دانے دار، آگے ان کے دندانے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بھی سلامت نہیں ہے، اور کئیوں کے پاس لکڑی کی چھڑی ہے جس سے وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں لفظ موجود ہیں، ابو جہل نے اپنے سنگیوں کو کہا کہ تلواریں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں، رسیاں اکٹھی کرو، تاکہ جب وہ ہمارے مقابلے میں آئیں ہم ان رسیوں سے ان کو باندھ کے ان کو مکے لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے تم نے چھوڑا۔ لیکن وہ جاسوس ابو جہل کو جو یہ خبر دے رہا تھا، اس نے اگلی بات کی، اس نے کہا اے ابو جہل، اے سپہ سالار مکہ، بات تو ایسے ہی ہے کہ بندے 300 ہیں، بات تو ایسے ہی ہے کہ صرف 8 تلواریں ہیں، ان میں سے بھی کچھ ٹوٹی ہوئی، کسی کا دستہ نہیں، کسی کی نوک نہیں، دندانے پڑے ہوئے ہیں، اور بات ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس صرف 6 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، بات ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ جو آ رہے ہیں، ایک بات اور بھی ہے، جو کچھ میں نے دیکھا، وہ صرف بندے نہیں آ رہے، وہ تقوی اور ایمان کی قوت سے اس قدر سرشار ہو کے آ رہے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ان اونٹوں پر بندے نہیں، موتیں آ رہی ہیں، اور ہر موت مرتے مرتے تمہارے لشکر کے 10 بندے ساتھ لے جائے گی۔ اگر 300 بندے مر بھی گئے تو تمہارے 2 بندے ہیں، وہ تمہارے لشکر کا بہت زیادہ انفرادی نقصان ہو جائے گا، افرادی قوت ٹوٹ کے رہ جائے گی تمہاری، تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کچھ دھیان کرو۔ ابو جہل نے کہا کہ 300 بندے ہیں، ہم 1000 ہیں۔ ادھر جب مصطفیٰ کریم اپنے اس لشکر کو لے کے آئے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں مسلمانی کا، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی میرے نبی کے ساتھی تھے۔ حضرات محترم، تقویٰ کیا ہے، ذرا اس کا میں آپ کو ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں، جناب سیدنا صدیق اکبر روایت فرماتے ہیں، حضور اس طرح دوزانو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، یا الہ العالمین، میں آ گیا ہوں، تیرے ماننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بدر کے میدان میں، صدیق اکبر فرماتے ہیں، جو دعا مانگی، آج تک اتنی نیاز اور اتنی ناز والی دعا نہ کسی نے مانگی ہے، نہ قیامت تک کوئی مانگ سکے گا۔ جس دعا میں نیاز بھی تھی اور جس دعا میں ناز بھی تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ان تولک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ جو چند بندے میں تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اگر یہ بندے ہلاک ہو گئے، لا لم توبد فی الارض ابدا، یا اللہ پھر میری بھی بات سن لے، اگر یہ میرا گروہ ہلاک ہو گیا زمین پر قیامت تک پھر تیری عبادت بھی نہیں ہوگی۔ کیوں حضور نے یہ کس ناز سے کہا؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ میرے لشکر میں جتنے بھی ہیں، نام کا مسلمان ایک بھی نہیں، کام کے مسلمان ہیں، باہر کا مسلمان، ظاہر کا مسلمان نہیں، صرف یہ اندر کے مسلمان ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں۔ حضرات محترم، بی بی زنیرہ کو جب مکے کے اندر کافروں نے پکڑ لیا اور مارا، کوڑا پڑا، تو اب چونکہ ضعیف العمر خاتون تھی، کمزور بھی تھی، کوڑا کھا کے دوسری طرف گر پڑی۔ اب جو کوڑا مارنے والا تھا وہ اپنے ذہن میں گمان کر رہا ہے کہ اب اٹھے گی تو توبہ کرے گی کہ اب میں یہ دین چھوڑتی ہوں، لیکن بی بی زنیرہ اٹھ کے اور زور سے اللہ اور رسول کا نعرہ لگایا۔
اس نے پھر کوڑا مارا، وہ دوسری طرف جا پڑی۔ پھر جب وہ نہیں رکی، وہ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت بی بی زنیرہ کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں تھا، عشق مصطفیٰ تھا۔ کوڑے کھاتی رہی، نام لیتی رہی، وہ کوڑے مارتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ رک نہیں رہی، اس نے کوڑا لیا، بی بی زنیرہ کی گردن میں ڈالا، اس کوڑے کو بل دیے، اتنے بل دیے کہ گردن تنگ ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ سانس رکنے لگا، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی، اور اتنے زور سے وہ کوڑا اس کو بل دے رہا ہے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب جب آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا تو کافروں نے کہکا لگایا، انہوں نے کہا اب بلاؤ محمد کو، اب بلاؤ اپنے خدا کو۔ ہمارے خدا جو 313 کعبے میں پڑے ہیں، انہوں نے تیری بینائی چھین لی، تم نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے تیری بینائی چھین لی، اب اپنے خدا کو بلاؤ۔ حضرت بی بی زنیرہ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالکہ میں تجھ سے کبھی نہ مانگتی، اب میں دعا صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہی، تیرے محمد کی عزت کا مسئلہ ہے۔ یا اللہ تیرے محمد کی عزت کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں چاہیے، تیرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر تیرا نبی سچا ہے، زنیرہ کو آنکھیں دے دو۔ آسمان نے دیکھا، کفار مکہ نے دیکھا کہ بی بی زنیرہ کے ہاتھ ابھی دعا کے بعد اپنے چہرے پہ نہیں آئے تھے، جب آنکھ کھلی تو بی بی زنیرہ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، رب ایسے سنتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، بدر کے میدان میں حضور ایسے کر کے مناجات کر رہے ہیں، اور بڑے ناز کی دعا آج تک کسی نے مانگی نہیں اتنے ناز کی۔ یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے، اتنا ناز ہے نا حضور کو ان صحابہ پہ، ان نفوس قدسیہ پہ، آپ اس جملے کی اہمیت تک پہنچ نہیں رہے۔ دورا میں اس لیے رہا ہوں کہ نبی کو اس جتھے کے ایک ایک فرد پہ ناز کتنا ہے، جو حضور نے تیار کیے، جو لشکر تیار کیا 313 کا، اس طرف اشارہ کر کے کہا، یا اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ جو میں نے سونے کے بندے بنائے، جن کی صرف زبان پر تیرا نام نہیں، جن کی رگ رگ میں اے میرے مولا تیرا عشق سما دیا ہے میں نے، اگر ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا، لم تو بد فی الارض ابدا، پھر قیامت تک اس زمین پر مالکہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضور مناجات کرتے کرتے آپ کی چادر مبارک، کملی مبارک سر سے سرک کے کندھے پہ آئی، کندھے سے سرک کے پشت پہ آئی۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے چادر اٹھائی، اٹھا کے حضور کے سر پہ رکھی، ایک دو مرتبہ ایسا کیا، ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، ادھر جھجک کے، ادھر ندامت کے ساتھ، پیچھے ہٹ ہٹ کے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حسبک اللہ، حسبک اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، حضور نبی کریم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضور نے فرمایا، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ نے جبریل بھیجا ہے، 5000 فرشتہ اللہ نے جبریل کے ساتھ کر دیا ہے، وہ میرے ان صحابہ کی مدد کرنے آ گئے ہیں۔ لیکن کیا ہے، بدر سجانا پڑتا ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے، گھر بیٹھے نہیں ملتا۔ آج لوگ گھر بیٹھے معجزہ ڈھونڈ رہے ہیں، کرامت ڈھونڈ رہے ہیں، کرامت اور معجزہ رب اس کا اظہار ضرور کرتا ہے، لیکن صداقت دل میں ہو تو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرات محترم، مدینہ المنورہ کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے عرصے میں جو لوگ 23 سال کی مختصر سی محنت کے بعد پیدا فرمائے، ان میں سے ایک ایک بندہ ایسا تھا کہ جس طرح ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن لفظوں میں تو کتابی صورت میں تھا، اور اگر قرآن عملی صورت میں دیکھنا ہوتا تو عمل میں میرے محبوب کے وہ صحابہ، ان میں سے ایک ایک فرد پورا پورا عملی قرآن نظر آتا۔ انہوں نے ایسے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کیا۔ یہ تقوی کی ہی دولت تھی نا کہ جب فلسطین پہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو فلسطین مسجد اقصی جہاں پہ ہے، تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کا جو عیسائیوں کا امیر تھا، اس نے کہا کہ ہم چابیاں بیت المقدس کی تمہارے حوالے اس شرط پر کریں گے کہ تمہارا خلیفہ خود آئے۔ اب تو ہے تمہارا سپہ بن جرہ، تمہارا خلیفہ وقت جو ہے 25 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا نام عمر فاروق ہے، وہ خود آئے، اور خود آئے گا تو میں چابیاں بیت المقدس کی اس کے حوالے کر دوں گا۔ تو حضرت محترم حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا عمر فاروق کو۔ حضرت عمر فاروق چل پڑے مدینے سے۔ جب 25 لاکھ مربع میل کا حکمران چلا نا مدینے سے، آج اپنے وزیروں، وزیر اعظم اور صدر، ان کا آنا بھی دیکھو، آج اپوزیشن لیڈر کا آنا بھی دیکھو، چاہے حکومت میں نہیں اپوزیشن لیڈر ہے پھر بھی پیچھے گاڑیوں کی ایک قطار ہوگی۔ اور 25 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر مدینے سے چلا تو کس عالم میں؟ ایک غلام ساتھ ہے اور ایک اونٹ ہے۔ غلام کو کہا آدھے راستے پہ تم سواری کرو گے، آدھے راستے پہ میں سواری کروں گا۔ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، چاہتے تو 2 سواریاں لے لیتے۔ فرمایا نہیں، یہ بیت المال کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اپنے آرام کے لیے اس میں زیادہ دسترس نہیں کرنا چاہتا، ایک سواری کافی ہے۔ ایک اونٹ لیا، آدھے راستے میں خود سوار ہوتے، آدھے راستے میں غلام کو سوار کرتے باری باری۔ جب یروشلم کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح 4 سپہ سالاروں کے ساتھ آگے استقبال کرنے پہنچے ہوئے تھے۔ تو آ کے عرض کرتے ہیں حضرت وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے متمدن قسم کے لوگ ہیں عیسائی، تو بڑے وہ سوٹڈ بوٹڈ، بڑی پوزیشن ہے ان کی، اور آپ کا جو لباس ہے اس لباس پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں آپ کے قمیض پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا، فرمایا چلو ذرا سائیڈ پہ، وہاں یہاں لشکر ہے، سائیڈ پہ ایک درخت کی اوٹ میں لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گردن میں بازو ڈالے، عمر رو پڑے۔ عمر نے کہا ابو عبیدہ کیا تمہیں پتا ہے کہ عمر کون تھا؟ عمر تو میرے منہ میں خاک میں نہیں لفظ کہہ سکتا، حضرت عمر نے اپنے لیے کہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو ایک بدو جاہل بندہ تھا، میں تو جانوروں سے بدتر تھا، کیا مجھے یہ عزت میرے لباس نے دی؟ کیا مجھے یہ عزت میرے خاندان نے دی؟ کیا مجھے یہ عزت میرے کاروبار نے دی؟ ارے ابو عبیدہ بن جراح، اللہ کی قسم عمر کو آج جو بھی عزت ملی ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ انا کنا ذل قوم، یہ لفظ ہے عمر فاروق کے تاریخ میں موجود ہے۔ انا کنا ذل قوم، ہم تو ایک ذلیل قوم تھے، فاعز اللہ بالاسلام، اگر عمر کو اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کے صدقے سے دی ہے۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے نا، چابیاں آپ کو دے دی گئیں، مسجد اقصی فتح ہو گئی، بیت المقدس فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا۔ حضرت بلال کو آواز دی، بلال آؤ۔ حضرت بلال آ نہیں رہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بیت المقدس فتح ہو گیا، آؤ آ کے اذان پڑھو۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ معذرت پیش کرتا ہوں جناب، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا، ساتھ ساتھی تھے، صحابہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین کا حکم ہے بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال کی اذان جب بیت المقدس میں گونجی،
مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہ پہلی اذان تھی بیت المقدس میں جو حضرت عمر فاروق نے بلال سے دلوائی۔ تو کیا ہوا جب بلال اذان دے رہے تھے، اللہ کی قسم تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں کہ بلال کی اذان کی آواز سے زیادہ عمر فاروق کی ہچکیوں کی آواز زیادہ بلند تھی۔ عمر رو رہے تھے، ان کو مدینے کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب بلال مدینے کے اندر اذان پڑھا کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ خود موجود ہوا کرتے تھے۔ جب عمر فاروق روئے تو پورا مجمع صحابہ کا رو پڑا۔ حضرات محترم جب وہ فتح کر کے عمر فاروق واپس آئے نا تو تاریخ میں یہ لفظ موجود ہے، میدان تہامہ کے پاس وہ وہاں سے گزرے تو عمر فاروق وہاں رک گئے، رک کے ساتھ غلام تھا تو رک کے رونا شروع کر دیا۔ غلام عرض کرتا ہے حضور یہاں رک کے رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا یہ میدان تہامہ ہے، مجھے بچپن کا ایک منظر یاد آ گیا، میں اسی میدان میں اپنے باپ کے حکم سے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے باپ نے کہا یہ 5 اونٹ ہیں، ان کو ایک لائن میں کھڑا کرو۔ میں 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑا کرنے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، میں پہلے کو سیدھا کرتا تو آخری ٹیڑھا ہو جاتا، میں آخری کو سیدھا کرتا درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میں 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑا جب نہیں کر سکا تو میرے باپ خطاب نے مجھے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تم عرب کی اولاد ہو، تم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑا کر دو، تم میں اتنی صلاحیت نہیں۔ اب مجھے وہ اس میدان سے گزرتے ہوئے وہ بچپن کا منظر یاد آ گیا کہ وہ عمر جس کے اندر 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، آج اسلام کی برکت سے وہ عمر 25 لاکھ مربع میل کے تمام حکمرانوں اور تمام سپہ سالاروں اور پوری 25 لاکھ مربع میل کی عوام کو ایک لائن میں کھڑا کرنے میں اگر کامیاب ہوا ہے تو بہادری عمر کی نہیں، بہادری اس اسلام کی ہے جس نے عمر کے دل میں وہ ایمان اور تقوی پیدا کر دیا۔ حضرات محترم اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ سورہ نحل ہے، اللہ ان کے ساتھ جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو میرے آج کے اس عنوان کا جو مکمل پورے عنوان کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔